بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم 3 کلاس، ہاؤ آر یو آل؟ آئی ایم یور انگلش لینگویج ٹیچر، اور آج ہم آپ کے ساتھ آپ کے مارچ پلان کے فرسٹ لیکچر میں آپ کے ساتھ موجود ہیں۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے آپ لوگوں کے سکولز جو ہیں وہ دوبارہ سے ایک بار بند ہو گئے ہیں، تو اب آپ لوگوں کو یہ نوٹس کور کرانے کے لیے ہم لوگوں نے اپنا جو یوٹیوب کا ویڈیو سیشن ہے وہ دوبارہ سے سٹارٹ کر دیا ہے۔ اور آپ لوگوں کا ویسے تو یہ سارا کام آلموسٹ کلاس کے اندر کمپلیٹ ہو گیا ہوا ہے، لیکن فور دا سیف سائڈ ہم لوگوں نے آپ لوگوں کے لیے یوٹیوب کی کلاسز سٹارٹ کی ہیں، تاکہ اگر کسی بچے کے پاس کوئی چیز مسنگ ہے تو وہ ان ویڈیوز کے تھرو اپنے نوٹس کو جو ہے وہ کمپلیٹ کر لے۔ اب یہ اسکرین پہ آپ لوگوں کے جو ٹاپکس ہیں وہ نظر آ رہے ہیں، آپ کے پاس آپ کا پلان موجود ہے، اس میں یہ سارے ٹاپکس ہیں۔ اب ہم آج اپنی ویڈیو کے اندر جو سب سے پہلا ٹاپک کور کریں گے دیٹ از آر ٹرانسلیشن پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس۔ ٹھیک ہے جی، چلیں جی، ناؤ وی آر ہیڈنگ ٹوورڈز آر ٹینس، تو اب سٹارٹ کرتے ہیں۔ اچھا جی، اب جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم آج اپنے ٹینسز میں سے اپنے جو 12 ٹینسز ہوتے ہیں ان میں سے سب سے پہلا ٹینس جو ہے وہ آج ہم کرنے لگے ہیں۔ اب ٹینسز کرنے کے لیے ہمارے کچھ پرنسپلز ہوتے ہیں جن کو ہمیں فالو کرنا پڑتا ہے۔ تو سب سے پہلے جب بھی ہم کسی جملے کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو ہم سب سے پہلے فقرے کو پہچانتے ہیں کہ وہ کس زمانے میں لکھا گیا ہے۔ پہلا کام فقرے کی پہچان سکھانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد پہچان کے لیے ہر فقرے میں کچھ نشانیاں ہوتی ہیں جن سے ہم اس کے زمانے کا پتہ چلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسرا مرحلہ اس فقرے کے متعلق یہ بتانا ہے کہ فقرہ سادہ ہے، منفی ہے یا سوالیہ ہے، یعنی کہ جو ہمارا سینٹینس ہے وہ نیگیٹو ہے، وہ ہمارا ایفرمیٹو ہے، یا وہ ہمارا انٹیروگیٹو سینٹینس ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب تیسرے مرحلے میں یعنی کہ ہماری تھرڈ سٹیج کے اوپر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تینوں قسموں کو اس کے زمانے کے مطابق لکھنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے، یعنی کہ ہر قسم جو ہوتی ہے وہ اس کے ٹینس کے مطابق ہم اس کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں اس کو اگر آپ لوگ نوٹ ڈاؤن کر لیں تو یہ ساری زندگی آپ کے کام آئیں گی، ٹھیک ہے۔ اب ہم سب سے پہلے فقرے کی پہچان کی طرف جاتے ہیں، پھر ہم آپ کو اس کا بنانے کا طریقہ سکھائیں گے۔ تو اب ہم اپنی ٹرانسلیشن کے باقی نیکسٹ پارٹ کی طرف چلتے ہیں۔ اچھا جی، اب ہمارے پاس ہے جی سب سے پہلا ٹینس جس کو پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کہتے ہیں، اس کو اردو میں ہم فعل حال متعلق کہتے ہیں۔ اب سب سے پہلے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم فقرے کی پہچان کرتے ہیں، ایسے فقرے جن کے آخر میں تا ہے، تی ہے اور تے ہیں آتا ہو اس زمانے سے متعلق ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ مثلاً کہ وہ جاتا ہے، وہ کھاتی ہے، ہم کھیلتے ہیں، وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے جی۔ اب نیکسٹ ہمارے پاس جو پوائنٹ ہے دیٹ از فقرے کی کون سی قسم ہے، یعنی کہ وہ انٹیروگیٹو ہے، نیگیٹو ہے اور ایفرمیٹو ہے۔ جیسے کہ اب اس کی فار ایگزامپل ہم دیکھتے ہیں، ہمارے پاس وہ جاتا ہے، یہ ہمارا سمپل یعنی کہ سادہ جملہ ہے اور اس کو ہم انگلش میں ایفرمیٹو سینٹینس کہتے ہیں۔ اس کے بعد جو دوسری ہمارے پاس اسپیچ آ جاتی ہے وہ ہوتی ہے وہ نہیں جاتا ہے، یعنی کہ یہ ہمارا نفی کا جملہ ہے، اس کو ہم نیگیٹو سینٹینس کہتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہماری تھرڈ اسپیچ بنتی ہے دیٹ از سوالیہ یعنی کہ انٹیروگیٹو سینٹینس، کیا وہ جاتا ہے، یعنی کہ کسی بھی جملے کے اندر جب کوئی سوال کیا جاتا ہے تو وہ ہمارا انٹیروگیٹو سینٹینس کہلاتا ہے۔ اس کے بعد ہماری باری آتی ہے نیگیٹو اینڈ انٹیروگیٹو سینٹینس کی۔ اس جملے کے اندر ہماری نفی بھی ہوتی ہے اور سوال بھی ہوتا ہے، یعنی کہ جس کے اندر جیسے کہ ہمارے پاس فار ایگزامپل یہ سینٹینس ہے کہ کیا وہ نہیں جاتا، اب اس میں سوال بھی کیا جا رہا ہے اور اس میں نہیں کا ورڈ بھی یوز ہو رہا ہے، تو یہ ہمارا نیگیٹو انٹیروگیٹو سینٹینس ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ جو ہمارا ایک سٹیپ ہو جاتا ہے ہماری پہچان کا یا آئیڈینٹیفیکیشن کا، وہ یہاں پر ہمارا کمپلیٹ ہوتا ہے۔ نیکسٹ ہم چلیں گے اپنے بنانے کے طریقے کی طرف، ٹھیک ہے۔ چلیں اب ہم اپنا بنانے کا طریقہ بتاتے ہیں آپ کو۔ اچھا، اب ہمارے بنانے کے طریقے کی طرف اگر ہم بڑھیں تو ایسے فقروں میں ورب کی ہمیشہ پہلی حالت استعمال ہوتی ہے، یعنی کہ ہماری ورب کی فرسٹ فارم یوز ہوتی ہے۔
اس کے علاوہ سیکنڈ ہمارا پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ ہی شی اٹ یا کوئی بھی نام جس کو واحد اسم فاعل یا سبجیکٹ کہتے ہیں، اس سے شروع ہونے والے فکروں کے ورب کے ساتھ ہم ایس یا ای ایس کا اضافہ کرتے ہیں. یعنی کہ ہی شی اٹ یا کوئی بھی نام اگر ہمارے پاس آئے گا تھرڈ پرسن سنگولر جس کو کہتے ہیں، تو ہم اس کے ساتھ ورب کی فرسٹ فارم میں ایس یا ای ایس کا اضافہ کرتے ہیں. جیسے کہ ہمارے پاس اس کی اگزامپل ہے جی، وہ اسکول جاتا ہے، ہی گوز ٹو اسکول. ٹھیک ہے، اب اس کے بعد ہمارے پاس باری آتی ہے نفی کے فکروں کی. اس کے بعد ہم کریں گے اپنا سیکنڈ والا پوائنٹ، وہ میں اسکپ کر گئی ہوں. جیسے کہ آئی، وی، دے، یو اور یا کوئی بھی پلورل ناؤن جو ہے اگر وہ آئے گا تو اس کے ساتھ کسی قسم کا کوئی اضافہ نہیں ہوتا. اس کے اندر صرف ہمارے جو ہے وہ ورب کی فرسٹ فارم یوز ہوتی ہے اور اس کے علاوہ اس کے اندر ہم کسی چیز کا اضافہ نہیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اب ہم اپنے نیکسٹ پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں. یعنی کہ ہمارے نیگیٹو جو سینٹینسز ہیں ان کو بنانے کے لیے ہم کیا کریں گے، ہی شی اٹ یا جو میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ تھرڈ پرسن سنگولر کے ساتھ یا کسی نام کے ساتھ ہم ڈز ناٹ کا ایڈیشن کرتے ہیں اور باقی تمام سبجیکٹس کے ساتھ ہم ڈو ناٹ ہی لگاتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ ہی شی اٹ یا پھر کوئی نام اگر ہمارے پاس جملے میں ہوگا تو ہم اس میں ڈز ناٹ لگائیں گے. اس کے علاوہ کوئی بھی کسی بھی قسم کا سبجیکٹ ہمارے پاس آتا ہے تو ہم اس کے اندر ڈو ناٹ ایڈ کریں گے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہمارا جو ففتھ پوائنٹ ہے وہ آ جاتا ہے ہمارا انٹیروگیٹو سینٹینسز کے بارے میں. یعنی کہ سوالیہ فکروں میں اوپر والا قانون ہی استعمال ہوتا ہے، یعنی کہ ہی شی اٹ یا واحد صیغہ جس کو ہم سبجیکٹ کہتے ہیں اگر آئے گا ہمارے پاس تو اس کے ساتھ ہم ڈز لگائیں گے اور باقی کے ساتھ ڈو لگتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ ہی شی اٹ یا کسی نام کے ساتھ ہم نے ڈز لگانا ہے اور باقی ہر جو بھی ہمارے پاس سبجیکٹ آئے گا اس میں ہم نے ڈو لگانا ہے. مگر اس کے اندر ایک چیز جو ہم نے کرنی ہے وہ ہے جی ڈو اور ڈز کو ہم سبجیکٹ سے پہلے لگا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اور سبجیکٹ کے بعد ہم ورب کی فرسٹ فارم استعمال کرتے ہیں جس کو ورب کی پہلی حالت کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ نیچے آپ کو کچھ سینٹینسز دیے گئے ہیں جو اس کے لیے فار ایگزامپل کے طور پہ یوز ہوتے ہیں. یہ آپ لوگ دیکھ لیں، اس کو میں ریڈنگ نہیں کروں گی اس کی. ہوپ فلی آپ لوگوں کو بڑے اچھے سے اب پریزنٹ انڈیفینٹ جو ہے وہ سمجھ آ گیا ہوگا. اب ہم اس کی ایکسرسائز کی طرف بڑھتے ہیں. سب سے پہلا ہمارا جملہ ہے جی، علی کتاب پڑھتا ہے. علی ریڈز آ بک. زینب خط لکھتی ہے. زینب رائٹس آ لیٹر. اچھا جی، تھرڈ سینٹینسز. تھرڈ ہمارے پاس جملہ ہے، وہ فٹ بال کھیلتے ہیں. دے پلے فٹ بال. میں دودھ پیتا ہوں. آئی ڈرنک ملک. ہم اسکول جاتے ہیں. وی گو ٹو اسکول. اب یہ آپ کے 5 سینٹینسز ہیں. آپ لوگوں کو اگر یاد ہو تو یہ میں نے آپ کو کلاس میں بھی کرایا تھا اور کلاس میں اس سے بھی زیادہ ڈیٹیل میں آپ کو سمجھایا تھا میں نے. ہوپ فلی آپ لوگوں کو یاد ہوگا. اگر یاد نہیں ہوگا تو اس ویڈیو کے تھرو آپ لوگ اس کو ریکال کر سکتے ہیں. یہاں پر ہمارے پریزنٹ انڈیفینٹ اور آج کا لیکچر جو ہے وہ ختم ہوتا ہے. اب انشاءاللہ آپ لوگوں سے نیکسٹ لیکچر میں ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. پیرنٹس کو تنگ نہیں کرنا، اچھے سے پڑھنا ہے، گھر سے باہر بالکل بھی نہیں نکلنا اور ماسک پہن کر رکھنا ہے. ٹھیک ہے جی، اوکے جی، اللہ حافظ.